ذو الارحام، ہم نے بتایا تھا کہ یہ اصلاً تو وارث نہیں ہوتے، یہ اصلاً وارث نہیں ہے۔ ٹوٹل 12 افراد ہیں اصحاب الفروض، جن کے حصص جو ہیں وہ شریعت کے اندر مقرر ہیں۔ دورہ تفسیر القرآن الکریم، فضیلت الشیخ یحییٰ العارفی حفظہ اللہ تعالی۔ کے اندر ہم اس بات پہ پہنچے تھے کہ جس وقت میت کی مترکہ کی تقسیم پہ جانا ہے تو سب سے پہلے میت کا ذاتی حق ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین، اس کے جو اخراجات ہیں وہ اس سے نکالے جائیں۔ تجہیز و تکفین کے بعد پھر دوسرا مسئلہ ہے قرض کی ادائیگی کا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، قرآن مجید میں جہاں بھی آپ وراثت کی آیات میں جب وراثت کی آیات پڑھیں گے تو وصیت کا تذکرہ پہلے ہوگا اور قرض کا ذکر بعد میں، من بعد وصیت توصون بہا او دین، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ گرامر کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ واو ہے گرامر میں، اور واو مطلق جمع کی جاتی ہے کہ دونوں کام ہونے ہیں، ترتیب کیا ہوگی یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ وصیت پہلے ہو یا قرض، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرضہ جو ہے وہ پہلے ادا کیا جائے گا اور وصیت جو ہے وہ بعد میں ہوگی۔ ویسے بھی قرضہ اس لیے مقدم ہونا ضروری ہے کہ پہلے تو جو کسی لوگوں کا حق ہے قرضی، جو اس کا مال اس کے ذمہ ہے اس کی ادائیگی ضروری ہے، یا اللہ کے حق جو اس کے اوپر قرض ہے وہ ادا کرے، کیونکہ وہ جو ہے وراثت جو ہے وہ جاری ہونی ہے اس مال میں جو اس کا ذاتی ہے، جو لوگوں کا اس کے پاس آیا ہے یا اللہ کا حق ہے وہ نکالنے کے بعد ہی باقی مانا مال میں وراثت مل سکے۔ پھر اس کے بعد تیسرا کام ہے وصیت۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے معاملے میں پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ جو میت کا وارث ہے اس کے لیے وصیت جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ یہ سنن ابی داؤد وغیرہ جامع ترمذی وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کو اس کا حق دے دیا ہے، فلا وصیۃ لوارث، لہذا جو میت کا وارث بنتا ہے اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ وصیت جو ہے زیادہ سے زیادہ ایک تہائی، جسے ہم عام طور پر ثلث بھی کہتے ہیں، اور 1/3 1/3، زیادہ سے زیادہ اسلام نے جس وصیت کی اجازت دی ہے اس کی مقدار 1/3 ثلث 1/3 جو ہے اس لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ مال کی وصیت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جیسے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے اور بہت زیادہ بیماری کی شدت ہوئی بظاہر، اور انہوں نے نبی علیہ السلام آپ کی تیمارداری کے لیے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے مال سے نوازا ہے اور میری صرف ایک ہی بیٹی ہے جو میری وارث ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا مال نہیں صدقہ کرنا، تو نبی علیہ السلام کا تو کہنے لگے یا رسول اللہ پھر آدھا مال جو ہے وہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں یہ بھی زیادہ ہے،
پھر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 1/3 مال جو ہے وہ صدقہ دے دوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے 1/3 کر سکتے ہو لیکن یہ بھی زیادہ ہے. تو جو ہے 1/4 حصہ 1/4 حصہ 1/4 جو ہے وہ صدقہ کر، یہ بہتر ہے. ورگا ان تازہ وارثہ کا اغنیاء کہ تو اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کے جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تو ان کو محتاج چھوڑ کے جائیں اور وہ لوگوں سے مانگتے پھرے اور لوگوں کے سامنے وہ اپنا ہاتھ پھیلائیں. اس لیے جو ہے ثلث تک وصیت جائز ہے، اب زیادہ بہتر افضل ہے کہ 1/4 مال جو ہے آپ اس کی وصیت کر جائیں. پہلی بات ہو گئی کہ وارث کے کوئی حق میں وصیت نہیں ہو سکتی. نمبر 2 اس کی کوانٹٹی مقدار آ گئی کہ زیادہ سے زیادہ 1/3 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. یہ ضمناً ایک بات اسی لیے سے اور مل گئی کہ کل مال جو ہے اس کو صدقہ کر دینا، ٹھیک ہے جی، کل مال کو صدقہ، کل مال جو ہے وہ صدقہ کرنا جائز نہیں ہے. بالخصوص موت کے وقت، کیونکہ اہل علم میں اس مسئلے میں کچھ اختلاف موجود ہے کہ آدمی اپنا کل مال صدقہ کر سکتا ہے یا نہیں. نبی علیہ السلام نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کو بھی روکا. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کل مال صدقہ کرنے کی اجازت نہیں دی. اسی طرح سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے اور پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک آزمائش امتحان ڈالا اور پھر وہ اس میں ثابت قدم رہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی اور انہوں نے اس توبہ کی قبولیت کے اندر اللہ کی رضا کے لیے کل مال صدقہ کرنا چاہا، تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھی کل مال صدقہ کرنے سے منع کر دیا. باقی یہ تفصیل کا چونکہ ہمارے پاس وقت اس کا نہیں ہے. صحیح بات یہ ہے کہ موت کے وقت تو آدمی ورثاء کو محروم نہیں کر سکتا. یہ اب موت کے وقت تو زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ 1/3 1/3 1/3 وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. اور وہ بھی غیر وارث کو، البتہ تندرست صحت مند توانا ہو، اپنے جو ہے وہ ہوش جوانی کے ادوار ہو، تو جس حالات کے اندر جس میں اس کے بیماری کا کوئی عارضہ نہیں ہے، اس بارے میں بعض اہل کا موقف ہے کہ ایسی حالت کے اندر بندہ اپنا کل مال صدقہ کر سکتا ہے. بعض اہل اس حالت میں بھی قائل نہیں ہے. بہرحال یہ اختلاف اہل میں موجود ہے. نمبر 4 وصیت کو لکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے کے پاس کوئی مال ہے اور وہ اس کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اوپر 2 راتیں بھی ایسی نہ گزرے مگر اس کی وصیت لکھی ہونی چاہیے. یعنی اس کو اول فرصت کے اندر، پہلے لمحے کے اندر سب سے پہلے اپنی وصیت لکھ کے رکھنی چاہیے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت کس جگہ سے ختم ہو جائے. اس لیے جو یہ وصیت کرنا چاہتا ہے اس کی وصیت جو ہے وہ اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے. اب اس وصیت کے بعد اگلا مسئلہ ہمارا آ گیا جو ہے ورثے کی تقسیم. چونکہ یہ سارا معاملہ پورا ہو گیا، تجہیز و تکفین سب سے پہلا حق ہے میت کا، دوسرے نمبر پر قرض کی ادائیگی آ گیا، تیسرے نمبر پر وصیت کا نفاذ ہو گیا. اب اس کے بعد ہے ترکہ کی تقسیم. اب ہم ایک اجمالی سا نقشہ بنا لیں مختصر سا، جس کے اندر میت کے ورثاء جو ہیں، کچھ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ یاد رکھیے میت کے جو ورثاء ہیں
یا قرابت دار کیا لیں، یہ 3 طرح کے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے ہم نے بتلایا کہ اصحاب الفروض، پھر دوسرے نمبر پر عصبہ، نمبر 3 ذو الارحام۔ اب یہ اصحاب الفروض جو ہیں یہ بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سببی اور ایک ہوتے ہیں نسبی، یعنی ایک وہ ہیں جن کے ساتھ میت کا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جو ان کے میت کے ساتھ خون کا رشتہ رکھتے ہیں، سببی جو نکاح وغیرہ کے سبب کے ساتھ وارث بنے ہیں۔ اب دیکھیے سببی کے اندر آتے ہیں زوجین، خامن بیوی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دونوں جو ہیں یہ ان کا رشتہ نکاح کے ذریعے قائم ہوا ہے، اس لیے یہ 2 جو وارث ہیں یہ انہیں سببی ہیں، اصحاب الفروض میں سے ہیں، لیکن وارث کیا ہے؟ سببی۔ اور اس 2 کے علاوہ باقی جتنے بھی افراد ہیں، جو ہے باپ ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، جو ہے جتنے بھی باقی ورثاء ہیں جن کے حصص شرعاً مقرر ہیں، وہ سارے کے سارے نسبی ہیں، رشتہ دار اصحاب الفروض میں سے۔ ما عدا الزوجین، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد اسبا ہر وہ رشتہ دار اصحاب الفروض سے بچا ہوا باقی ماندہ مال جو دے گا وہ جو ہے وہ اسبا کہلاتا ہے۔ اور یہ جو اسبا ہے یہ اسبا بھی اس کی جو ہیں وہ 3 قسمیں بنے گی، ٹھیک ہے جی، بلکہ 2 بنے گی اسی طرح، جو ہے سب سے پہلے اسبا سببیہ اور اسبا نسبیہ، ٹھیک ہے جی، اسبا سببیہ اور اسبا نسبیہ، ٹھیک ہے، یہ آ گیا جی۔ نسبی، اب دیکھیے اسباب کے اندر آ جائے گا جو مولا العتاقہ، یعنی غلام جس کو آزاد کیا تھا اور اس غلام کا کوئی حقیقی وارث موجود نہیں ہے، تو ایسا غلام جس کو آزاد کیا گیا اور اس کا حقیقی وارث کوئی موجود نہیں ہے، تو ایسا جو مولا غلام ہے آزاد کردہ، اس کا یہ آزاد کرنے والا جو مولا ہے یہ اس کا جو سارا مال جب اس کو ملے گا، اسے کہتے ہیں مولا العتاقہ، مولا العتاقہ، یعنی آزاد کرنے والا، یعنی جس کو آزاد کیا گیا اس کا کوئی حقیقی وارث موجود نہیں ہے، لہذا آزاد کرنے والا اس کا سارا ترکہ ورثہ اس کو ملے گا۔ نسب کے اندر جو ہے اب یہ جو ہے پھر یہ 3 طرح کے آ جائیں گے، یہ اسبا جو ہے اس کے اندر سب سے پہلے آئے گا اسبا بالنفس، یعنی ڈائریکٹ بذات خود جو حج ہے، جو کسی اسبا ہونے میں کسی قسم کے محتاج نہیں ہے۔ دیکھو اسبا ایک ہوتا ہے باپ ہے، ڈائریکٹ اسبا بن جاتا ہے، بیٹا ہے ڈائریکٹ اسبا بنتا ہے، لیکن بہن جو ہے بعض بھائی کے ساتھ مل کر کے اسبا بنتی ہے، بیٹی جو ہے وہ بیٹے کے ساتھ مل کر کے اسبا بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طرح بہن جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ مل کر کے بھی اسبا بن جاتی ہے، یعنی 2 عورتیں ہیں، ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے، تو مل کر جو بہن جو ہے ایسی صورت میں اسبا بنتی ہے، تو جہاں وہ اسبا بنتی، تو اب اس کو ہم نے تقسیم کیا تو یہ 3 حصوں میں چلے جائیں گے جو نسبی اسبا ہے، یعنی بذات خود جو ڈیٹ اسبا ہے جیسے بیٹا ہے، ٹھیک ہے جی، باپ ہے، یا اسی طرح اسباب بالغیر، جیسے بہن ہے بھائی کے ساتھ مل کر کے، یا بیٹی ہے بیٹے کے ساتھ مل کر کے کیا بن جاتی ہے؟ اسبا۔ اور تیسرا ہوتا ہے اسباب مع الغیر، جیسے بہن ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ مل کر کے اسبا بن جاتی ہے۔
اب اسباب نفس جو ہے، ٹھیک ہے جی، اور پھر اسباب الغیر اور اسباب مع الغیر. اب آ جائیے اس کے اندر جو اسباب نفس ہے، اس کے اندر جو ہے یہ بھی ترتیب 4 بندے جو ہیں یہ آئیں گے سارے. مثلا باپ ہے، ٹھیک ہے جی، اور بیٹا ہے سب سے پہلے جی، ابن یعنی بیٹا، اردو جی پھر لکھ لو نا یار، بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے اور چچا ہے. اس کو کہتے ہیں ابوت، اخوت، بنوت، ابوت، اخوت، امومت. ٹھیک ہے جی، بنوت ہے یہ، اور جو ہے ابوت ہے، اور اخوت ہے، اور امومت ہے. اور یاد رکھیے یہ اسبا کی ترتیب بھی اسی طرح ہوتی ہے. بیٹا موجود ہے نا تو باپ کو فرضی حصہ تو ملے گا، بیٹے کے میت کے بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ اسبا نہیں بنتا. ٹھیک ہے، بیٹا نہیں ہے تو باپ اسبا ہوگا. اگر باپ نہیں ہے تو دادا ہے، تبھی باپ دادا بعد کے حکم میں ہوتا ہے. اگر دادا بھی نہیں ہے تو پھر اس میت کے بھائی موجود ہیں تو بھائی اسبا بنیں گے. اگر بیٹے بھی نہیں، باپ دادا بھی نہیں، بھائی بھی نہیں، چچا موجود ہے میت کا تو پھر وہ اسبا بن جاتا ہے. اور یہاں ضمناً ایک بات آپ نے اور یاد رکھنی ہے. یاد رکھیے نکاح کے اندر جو ولایت ہوتی ہے، لڑکی کا ولی بننا ہوتا ہے. وراثت کے اندر جو ترتیب اسبات کی ہے، بیٹا، ابوت یعنی ابنوت، ابوت، اخوت اور امومت. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے جو ہے اسی ترتیب سے پہلے باپ، پھر بیٹا، پھر بھائی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چچا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے یہی ترتیب نکاح کے اندر جو ہے وہ ولایت ہوتی. باقی رہ گا ذو الارحام. ہم نے بتایا تھا کہ یہ اصلاً تو وارث نہیں ہوتے، یہ اصلاً وارث نہیں ہے. ہاں جب کوئی حقیقی وارث موجود نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے ان کو وراثت دینے میں اہل علم 2 حصوں میں منقسم ہیں کہ آیا وراثت یہ ذو الارحام کو دی جائے گی یا بیت المال میں جائے گی. لیکن جب بیت المال کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا، مسلمانوں کی خلافت ٹوٹ گئی اور پھر شخصی حکومتیں، پھر وہ بھی وہاں بھی آ کر کے بیت المال کا نظام نہیں رہا، تو پھر بہت سارے اہل علم جو ذو الارحام جو بیت المال میں ڈالنے کے قائل تھے وراثت کو، وہ کہتے ذو الارحام رشتہ دار نہیں ہے. تو پھر جو ہے انہوں نے وہ بھی اسی بات پہ آ گئے کہ بیت المال کا نظام چونکہ باطل ہو گیا، اس لیے وراثت جو ہے وہ ذو الارحام کو دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ آگے انشاءاللہ پھر ہم جو ہے یہ بعد میں چلیں گے کہ اس کا کل سے انشاءاللہ پھر ان کے حصص وغیرہ مکمل کریں گے کہ کس کس کو اصلاح کے شریعت کے اندر حصے کل کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی. اصحاب الفروض جو ہیں وہ کل کتنے ہیں، ان کی تعداد اور باقی اسبا. ٹھیک ہے جی، حصص بھی، بلکہ ایک چیز ابھی ہم آج کر لیں، بڑا ٹائم 5 منٹ باقی ہے. نمبر 1، سب سے پہلے یہ واضح میں رہے کہ اصحاب الفروض یعنی وہ ورثاء جن کے حصص شریعت میں قرآن و سنت میں مقرر ہیں، یہ کل 12 افراد ہیں. یہ کل ٹوٹل 12 افراد ہیں اصحاب الفروض جن کے حصص جو ہیں وہ شریعت کے اندر مقرر ہیں. اور ان 12 میں سے جو مرد ہیں ان کی تعداد 4 ہے، اور جو خواتین ہیں، عورتیں جو ہیں وہ ٹوٹل 8 ہیں. 4 مرد ہیں اور 8 جو ہیں وہ عورتیں ہیں جو اصحاب الفروض کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ تفصیل انشاءاللہ پھر کل ہم انشاءاللہ اصحاب الفروض کی بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سب کے حصے بھی بتائیں گے، اور ان حصص کے شریعت میں کل حصے کتنے ہیں یہ بھی تفصیل انشاءاللہ العزیز ہم کل جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ.